یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری و ساری ہے، علماء کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کسی ایک جامعۃ المدینہ کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح وہاں علم دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے، سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، اور اس مقولے کی عملی حتمی حقیقی صورت دیکھنی ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ پیروی فرامین کی بھی کی جاتی ہے اور عمل کی بھی کی جاتی ہے، لیکن معلم یا جس کی پیروی کی جائے اگر وہ اپنی باتوں پر عمل بھی کر رہا ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن کی پیروی کا حکم دیا وہ معلم کائنات عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کسی بات کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل سے تربیت کرنا اور تبلیغ کرنا، اس کی دو صورتیں بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی بات کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے روکتا ہے تو وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ الفعل ابلغ من القول، کہ عمل کا دلوں پر اثر بات کرنے کی نسبت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ان البیان بالفعل ابلغ فی الایضاح، عمل کے ساتھ بیان کرنا بات کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا ان التعلیم بالفعل والمثال ابلغ من القول وحدہ، عمل اور مثال کے ذریعے تعلیم لفظی تعلیم سے زیادہ اثر والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے جو اپنے غلاموں کو نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا خود بھی اس پہ عمل کیا، جن چیزوں سے روکا خود بھی اس سے رکے، اور جب آپ نے تعلیم فرمائی، کچھ چیزیں بیان فرمائی، کوئی مسئلہ بیان فرمایا تو بارہا اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا تاکہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بہت پیارا انداز تعلیم بالعمل، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اچھی تعلیمات کا ارشاد فرمایا تو اس میں عمل کر کے دکھایا، بلکہ سب سے زیادہ بہتر انداز سے عمل کر کے دکھایا، اور جن باتوں سے روکا منع فرمایا تو اس سے آپ نے بہت اپنے آپ کو دور رکھا۔ چند مثالیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر اللہ کی کثرت کی تعلیم فرمائی، اور خود آپ کا عمل مبارک کیا رہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی تعلیم دی، نمازوں کی حفاظت کا فرمایا، نمازوں کی پابندی کا فرمایا، تو خود کیسا عمل کیا؟ 5 نمازیں پڑھ کر دکھائیں، اور 5 نہیں، آپ پر تو تہجد بھی فرض ہے، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، منزل پر پہنچنے سے پہلے رستے میں جہاں جہاں پڑاؤ ہوتا ہے تو وہاں نماز پڑھتے ہیں، منزل پر پہنچ کر نماز پڑھتے ہیں، واپسی ہوتی ہے مدینہ پاک میں تو کاشان اقدس پر جانے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، کثرت سے سخاوت کی تعلیم دی، تو آپ کی شان کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہ عطا فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ تو کثرت سخاوت کا فرمایا تو خود بھی کثرت کے ساتھ سخاوت کر کے دکھائی، گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ تو آپ کا عمل مبارک کیا ہے؟ خود ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو، اور میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ دشمنوں کے ساتھ بھی وعدے پورے کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ ایثار کی جب تعلیم دی تو خود ایثار کر کے دکھایا، نہیں وہ اوروں کو پیٹ بھر کے کھلایا اور خود پیٹ پر اپنے پتھر باندھے۔ ظالموں سے عفو درگزر، تو اس کے تو کتنے واقعات ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، یعنی عمل کر کے دکھایا۔ اور بیٹیوں کو عرب اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی امامہ کو کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو بیٹیوں کی میں کتنی قدر و منزلت کرتا ہوں اور کتنی ان کے آنر دیتا ہوں۔ تو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو خود کر کے دکھایا۔ جب معلم کے اندر، ٹیچر کے اندر، گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، قوم کا بڑا ہے، کسی فرم کا بڑا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہے، ایچ او ڈی جس کو کہتے ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ناظم صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، اور لیڈر صاحب ہیں، وہ جب اپنی تعلیمات جو کہہ رہے ہیں خود بھی عمل کرتے ہوں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اولاد کے تعلق سے آپ نے بات ذکر فرمائی نا، تو 2 طرح کی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ بچیوں کے ساتھ جو سلسلہ کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور بچی کی پیدائش کی خبر ملنے پر بھی جو کیفیت ہوا کرتی تھی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرنا کہ میں کیسے جا کر بتاؤں کہ میرے ہاں بچی پیدا ہو گئی۔ تو ایک تو بچیوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، اس سے ہٹ کر بچے پیدا ہونے پر بھی تو بچوں سے بھی کوئی اس طرح کا سلوک نہیں تھا جو کہ مثالی سلوک ہوتا ہو۔ خدمت اقدس میں کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بچے سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، تو کہا میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما، میرے تو اتنے اتنے بچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں۔ تو بچوں سے بھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے، نماز کی حالت میں سجدے میں شہزادے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نے ذکر کیا کہ سرکار کس طرح محبت کا اظہار فرماتے، سیدہ کائنات حاضر بارگاہ ہوتی تو میرے آقا اٹھ کر استقبال فرمایا کرتے۔ اچھا دیکھیے کہ آپ کی محبت، شفقت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، اپنے خاندان والوں کے نہیں، تمام بچے جو بھی حاضر بارگاہ ہوتے میرے آقا یتیموں علیہ پر الصلوۃ شفقت کا اور زیادہ والسلام انداز سب پر ہوا شفقت کرتا تھا۔ فرماتے، گزرتے ہوتے اگر بچے موجود ہوتے تو سواری پر سوار کر لیا جاتا تھا۔ اور وہ بچے فخر کرتے تھے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کرنے کا شرف حاصل رکھنے والے ہیں۔ تو اتنی زیادہ محبت بچوں سے بھی کہ اگر کسی بچے نے انگلی پکڑ لی اور عرض کیا حضور میرے گھر چلے نا، تو سرکار ساتھ چل پڑے۔ ہائے ہائے ہاں، ہائے ہائے۔ یعنی صرف غلاموں کو تربیت نہیں فرمائی کہ بچوں پر شفقت کریں، تو سیرت مبارکہ میں کتنی اس کی نظیریں ملتی ہیں کہ بچوں پر شفقت کی۔ بچے نے وہ پیشاب کر دیا گود میں تو کوئی غصہ نہیں، ناگواری نہیں، تو شفقتیں ہی شفقتیں۔ حضور اس میں مبلغین کے لیے بھی درس مل رہا ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ خود بعمل ہوں گے تو با اثر ہوں گے۔ جی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔
اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں وہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ تعلیم بالعمل کی دوسری کنڈیشن میں بیان کی گئی کہ کوئی مسئلہ بیان کیا گیا تو اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس کا جی۔ بیان ہو جائے۔ احکامات الہیہ جتنے بھی ہیں ان میں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز قائم کرنے کا حکم آیا۔ اب نماز قائم کرنی کیسے ہے وہ تعلیم بالعمل ہی سے ظاہر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تیمم کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم آیا کہ جب پانی کی صورت نہ پائیں تو آپ تیمم کریں۔ تو ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی کہ میں غسل کی حالت میں ہوں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو اسی اثناء میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں تشریف فرما تھے۔ تو عمار بن یاسر عرض کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے ہم ایک جگہ پر ہمیں دونوں کو غسل کی کیفیت تھی، تو نماز کا وقت ہوا چاہتا حاجت جی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا تو میں زمین پر ہی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو لیا اور اس کے بعد میں نے نماز ادا کر لی۔ بعد میں آ کر لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض گزاری کی کہ ایسے ایسے میں نے کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے کیا تیرے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد جو ریئل ایک طریقہ شریعت پاک نے بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ تیمم ایسے کرتے ہیں، جو تو نے کیا وہ بھی کافی تھا تجھے، لیکن آپ نے اپنے دست مبارک سے زمین کو شرف بخشا، آپ نے اپنی ہتھیلیاں مبارک زمین کے اوپر آپ نے دیں اور وہ جو لگی پھونک ماری، پھر پھونک مارنے کے بعد چہرے کا مسح اور پھر ہتھیلیوں کا مسح کرنے کے بعد یہ تعلیم دی کہ تیمم کی کیفیت اس انداز سے ہوتی ہے۔ لیکن حوصلہ افزائی اس کی بھی کی کہ جو آپ نے کیا وہ بھی کافی ہے، لیکن اصل تیمم کا سلسلہ جو ہے وہ زائد ہو گیا نا، وہ تو جی اس میں تو مختصر تھا، انہوں نے زیادہ کر لیا کہ پورا لوٹ پوٹ ہو گئے۔ دعوت اسلامی کا انداز بھی وہ ذہن میں آ رہا ہے، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ اعتکاف میں مختلف مواقع پر وضو کا طریقہ، تو تیمم کا طریقہ، تو غسل میت کا طریقہ، یہ عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اعتکاف میں کورسز کے اندر، مدنی قافلوں کے اندر ہفتہ وار اجتماع کے بعد وغیرہ یہ ترکیب چلتی رہتی ہے، اور امیر اہل سنت تو اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے اس کو فیضان کہہ سکتے ہیں کہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی تب سے یہ سلسلہ الحمدللہ پیر صاحب لے کے چل رہے ہیں، اور مبلغین امیر دعوت اہل اسلامی سنت لے کا کے اپنا بڑھ رہے ہیں۔ وضو کا پریکٹیکل یہ مل جائے گا آپ کو، یوٹیوب وغیرہ پر مل جائے گا۔ دعوت اسلامی میں بھی یہ ایک نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدین اور محبین کو جو بات ارشاد فرماتے ہیں پہلے اپنے تعلیم بالعمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر فرماتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اور پیاری بات۔ اس سے جو ہے وہ جیسے کہا نا کہ شروع میں آپ نے کچھ عبارتیں پڑھی ہیں کہ عمل سے جو ہے وہ لفظوں سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی کا الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی وجہ سے یہ خاصا سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلے آپ کے عمل سے ہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور بارہ آپ ماہ کا کی تحریک چل رہی ہے نا، جی تو امیر اہل سنت نے پہلے خود سفر فرمایا ہے، لاہور تشریف لائے، جہاں 12 ماہ کا سفر فرمایا، اور اب الحمدللہ دعوت اسلامی میں 12 ماہ کی تحریک چل رہی ہے۔ الحمدللہ نعرہ لگانے سے پہلے خود سفر فرمایا، اس کے بے بعد شک، پھر یہ نعرہ بے شک، بلند کیا بے گیا شک۔ 12 ماہ کا۔ ایک الحمدللہ موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کنکریاں مارنے کا حج کے بعد وہ سلسلہ ہوتا ہے تو کسی صحابی سے فرمایا کہ کنکریاں لائیں، اور پھر کنکریاں لائیں تو وہ ہے کہ گٹلی جتنی ہونی چاہیے، تو پھر کہا کھجور کہ کی ایسی گٹلی جتنی نا، جی کھجور کی گٹلی کھجور جتنی۔ کی گٹلی کی طرح، یعنی وہ اس میں بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ضمن میں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ کسی کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے، ایک ٹریننگ ہو جائے کہ کیا لانا ہے۔ تو یوں ہم بچوں سے کام کروائیں، طلباء سے کام کروائیں، کوئی تحقیقی کام کروانا ہے، جیسے کوئی روایت یہ تلاش کر کے دیں، تو اس طرح دوسروں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے جب وہ کھجور کی گٹھلیوں کے اس سائز میں کنکریاں تھی تو ہاتھ میں ان کو حرکت دی، تو بعد میں جو بھی روایت کا ایک سلسلہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ کو اسی انداز میں حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سرکار صلی کیا اللہ علیہ بات، وسلم کیا نے بات۔ حرکت، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہیں تو کسی نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، لیکن کریم آقا کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، اس جو روایت آپ بیان فرما رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرآت میں نے پڑھا، اس کے تعلق سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو وضو کی حاجت نہیں تھی،
یہ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تھے، کسی کی ادا کو کسی کی کر ادا رہا کو ہو۔ ادا کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے نا کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، پھر باقاعدہ وہ نماز پڑھ کے دکھائی۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادات ہیں تو یہ بھی ایک معلم کی حیثیت سے کہ اوروں کی تربیت کی جا رہی کہ دیکھو میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو وضو جس طرح کرتا ہوں تم نے بھی اس طرح وضو کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کریم یاد ہے کہ جب فیضان مدینہ درس نظامی کا ایک سلسلہ تھا تو سب سے آخر میں جس کمرے کی لائٹ تکرار اور علم کے حوالے سے رات گئے تک پڑھتے تھے، بند ہوتی تھی، وہ مفتی ہاشم صاحب ہمارے استاد محترم۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ تعلیم بالعمل یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ سب رات کے تعلیمی حلقے پڑھ رہے ہیں، طلبہ اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو موقوف کر دیتے، لیکن سب سے آخر میں جس کمرے کی لائٹ بند ہوتی تھی وہ ہمارے استاد محترم مفتی ہاشم صاحب۔ آپ کہاں پڑھے تھے؟ جامعۃ المدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، فیضان مدینہ میں۔ کب کون سے سن کی بات ہے؟ 2001-2 کی بات ہے۔ بعض طلبہ جیسے نا جوش میں آ کر رات دیر تک جاگ رہے ہیں، اگلے دن سو رہے ہیں، اس سے اگلے دن پھر چھٹی ہو گئی۔ اچھا یہ درست ہے یا استقامت کے ساتھ ایک جدول کے مطابق چلتے رہیں درست ہے؟ بعض جیسے مفتی ہاشم صاحب کا نام لیا تو غیر معمولی جو شخصیات ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ایک طرف کر کے اس بکی کی بات کریں گے نا، اپنی کیفیت کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے، یعنی اختصار کے ساتھ ہو اور مداومت کے ساتھ ہو، اور ایک دن جوش آئے اور پھر ہفتہ چھٹی ہو، تو ظاہر دونوں میں فرق ہے، مداومت والا اور ہمیشگی والا۔ مداومت استقامت کے ساتھ ڈیلی ہو نا، قطرہ قطرہ جو نا سوراخ کرتا ہے، جی۔ وہ بالٹی بھر کے ڈال دے تو پانی بہ جائے گا سارا۔ کچھ وقت تو ایسا ہے کہ جس میں ان کو پابندی طلبہ کرام کو کروا ہی لی جائے گی، یعنی تعلیمی حلقوں کا ایک آخری وقت دیا گیا ہے تو اتنی دیر تک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اگر یہ اس پر بھی استقامت رکھیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ وقت کا درست استعمال کریں تو بہت سارا علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ ماشاء اللہ ایک اعتدال رہے تو اس میں استقامت اور ترقی کی امیدیں زیادہ تو ہیں۔ اس شیڈول میں آرام اور دیگر تمام تر معاملات کو پیش نظر ظاہر- رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جس پہلو پر بات کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سیرت کے پہلو کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سوال شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں اسلام بھائی۔ محمد جنید رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان رضا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب نئے اسلام بھائی جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں، کیونکہ جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد نمازوں کی ترغیب بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اب جب اسلام بھائی نئے جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں اور نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے پیشانی پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ جب پیشانی پہ نشان پڑ جاتے ہیں تو دوست احباب، رشتہ دار، کزن وغیرہ انہیں چھیڑتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، جملے ان کے لیے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے اور دل میں وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ان وسوسوں کو کس طرح دور کیا جائے اور ان کی کس طرح کی اصلاح کی جائے؟ اب دیکھیں کہ لوگوں کی وجہ سے تو کوئی عمل نہ کرنا چاہیے نہ چھوڑنا چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، سجدے کی حقیقت بتائی گئی نا، پیشانی زمین کی سختی محسوس کریں، ہم اس کے مطابق سجدہ کریں، نشان بنے یا نہ بنے تو ہر ایک کی جلد ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی جسمانی ساخت ایک جیسی نہیں ہے، بعض کا بنے گا، بعض کے وہ جیسے امیر علیہ سنت کے 2 نشانات بنے ہوئے ہیں تو بعض کے وہ 2 بنیں گے، اچھا بعض پیشانی کے یہاں سجدہ کرتے ہوں گے، بعض پیشانی کے اوپر کرتے ہوں گے، پوری اس میں پیشانی ہے نا، ہڈی کا بھی بعض اوقات حساب کتاب ہوتا ہے، جب ابری ہوئی جماتے ہے ہیں نا تو ہڈی جس طرف سے ابری ہوئی ہے وہ سائڈ نیچے لگے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ نشان پڑے یا نہ پڑے، ایک تو بات یہ کہ ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں، ہم سنت کے مطابق سجدہ کریں۔ اچھا اب نشان پڑ گیا تو اب بھی خاطر میں نہ لائیں لوگوں کو بھی، لوگ کہتے رہیں، یہاں تک کہا گیا کہ اگر پیشانی پر مٹی لگ گئی، اب ایک تو یہ کہ ریاکاری نہ پیدا ہو تو یوں صاف کرتا ہے، ایک یوں صاف کرتا ہے کہ یار مٹی لگ گئی، اگر وہ تکبر کی بنا پر کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اچھا جو سجدے کا نشان ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ پل صراط پر ٹارچ کا کام کرے گا، روشنی دے گا، اور وہ استاد صاحب کیا ہے، سیماہم فی وجوہہم، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کا نشان ان کی پیشانیوں ظاہر ہے، جو قرآن پاک میں تذکرہ ہو رہا ہے، مگر ہم اس میں نہ پڑھیں کہ نشان پڑے یا نہ پڑے، ہم تو سنت کے مطابق سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ اچھا نشان پڑ گیا، لوگ چھیڑتے ہیں تو صبر کریں، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں نے کوئی دانستہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی نشان، کوئی انک تو نہیں لگا دی نا میں نے کہ میں نے کوئی نشان بنا لیا ہے، میں تو سجدے کی حقیقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب نشان پڑ گیا، بعض اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں اور
مطلب بعض کو یہ ہوتا ہوگا کہ میرا نشان کیوں نہیں پڑا، تو بھائی اس سے بے نیاز ہو جائیں آپ. ہمیں نشان غسل ڈالنے ازان کی رکھنا کوشش چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. پڑھ جائے ٹھیک ہے، پڑھ گیا تو پڑھ گیا. نہیں پڑھا تو اب بعض بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، نشان نہیں پڑتا، اور بعض کے بہت جلدی پڑ جاتا ہے. تو وہ تو ایک ٹھیک ہے، اللہ نے ساختیں مختلف بنائی ہیں. بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نشان کیوں پڑا، آپ رگڑتے ہیں کیا، تو بدگمانی نہ کرے کہ یہ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے، اس نے ذہن رکھے. ایک تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ دل آزاری کسی بھی نیک کام پہ ہو تو ہم کیا نیک کام چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ دین متین کی راہ میں تو تکلیف یا طعن و تشنیع کے سلسلے تو رہے ہی ہیں، ہمیں اور مضبوط انداز کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں. دیکھیں کہ مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم، اللہ. گمان نقص جہاں نہیں، وہاں تو تانے ہیں، شاعر کہا جا رہا ہے، استغفر اللہ، جنون کی نسبت کی جا رہی ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے محبوب کو تسلیاں دیں، تسکین کی خاطر آیات نازل فرمائیں. سبحان اللہ. تو اب آپ کی میری کیا اوقات ہے بھائی، اگر کوئی کہتا ہے تو صبر کریں اس پر. پیار مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. اور آج جن ہستی کا ذکر کرنا ہے، دعوت اسلامی سے بھی ان کا بڑا تعلق رہا اور دعوت اسلامی والوں سے ان کا تعلق جو رہا، تو میں یہی چاہوں گا کہ سب سے پہلے نیران پاکستان مشاورت کچھ ان کا ذکر کریں اور دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی ان کا بیان ہو جائے. علامہ ارشد القادری رئیس التحریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم ہستی، بہت بڑے عالم، رونے والی سرکار، بہت پرذوق شخصیت. عشق رسول میں رونے کا ان کا کافی ملتا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی پر بہت مہربان، اور امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کا کراچی کا امیر علامہ ارشد القادری نے بنایا تھا. سبحان اللہ. اور امیر اہل سنت نے خود بیان فرمایا کہ ککری گراؤنڈ میں جب ہم نے پہلا اجتماع کیا تو میں نے حضرت کو کارکردگی بھیجی، کیونکہ حضرت ہند میں، آپ کراچی میں. تو اس پر جو رپلائی آیا، جوابی خط آیا، مکتوب آیا، کیونکہ واٹس ایپ اور موبائل کا دور تو وہ نہیں تھا، جو رپلائی آیا اس کے اندر جو لکھا گیا، اس میں ایک جملہ امیر اہل سنت فرماتے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ حضرت نے یہ لکھا، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ نے جو کارکردگی مجھے بیان کی ککری گراؤنڈ کے اجتماع کی، میرے دل میں زندگی کی سب سے بڑی خوشی داخل ہوئی. سبحان اللہ. اچھا، اس طرح حضرت حیدرآباد تشریف لائے ہوں گے تو وہاں کہیں محراب میں کہیں لکھا ہوا دیکھا، واہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام کا ایک مصرع ہے. تو رقت طاری ہو گئے، بہت روئے، بہت روئے. اسی طرح جانشین امیر اہل سنت، اس کلام کا ایک شعر سنا بھی دیں تاکہ ذکر ہوا تو مزید برکتیں ہمیں بھی مل جائیں. وہ کیا بات ہے مدینے کی، وہ کیا بات ہے مدینے کی، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، وہ کیا بات ہے مدینے کی، وہ کیا بات ہے مدینے کی. جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا احمد عبید الرضا اتاری مدنی مد ظلہ العالی کی ملاقات ہوتی ہے علامہ ارشد القادری سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا علم حاصل کرو. ابھی غالباً دور تعلیم کا معاملہ ہوگا. بیٹا علم حاصل کرو. ہر شخص کو تمہارے باپ کی طرح علم لدنی عطا نہیں کیا جاتا. ماشاءاللہ. یعنی امیر اہل سنت سے اتنی آپ کی محبت اور اتنا حسن ظن تھا، اتنا حسن عقیدت تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو علم لدنی عطا فرمایا ہے.
اچھا پھر نگران شورا کی بڑی قربت رہی ہے. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی تشریف لاتے تو نگران شورا ان کو اپنی گاڑی میں لے کر مختلف جگہ پر لے جاتے, اور زاہد بھائی اپنے نعت خوان ہیں, مدنی چینل پر بھی نعتیں پڑھتے ہیں, تو ان سے نعت سنا کرتے تھے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, اور بہت اشک باری فرماتے تھے, بہت اشک باری فرماتے تھے, اور ان کے پڑھنے کے انداز کو بہت پسند فرماتے تھے. تو یہ کچھ یادیں دعوت اسلامی سے متعلق جو تھیں حضرت کی, وہ میں نے عرض کی. یوں تو کئی طرح کے اوصاف ہیں جو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ آپ کے مبارک ذات میں پائے جاتے ہیں. نمایاں پہلو ایک تو آپ نے محبت رسول میں عشق باری اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا. وقت کی قدر یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بہترین وصف تھا. اور دوسرا آپ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جس شہر سے آپ گزر جاتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کے جاتے تھے. کس طرح؟ مسجد, مدرسہ, اچھا, یا کچھ نہ کچھ کیا اس طرح بات, کا. کیا بات. یا اہل علاقہ کو جمع کرنا, وہیں کا کام وہیں والوں کے سپرد کرنا اور آگے بڑھ جانا. واہ. بعد میں کچھ خط و کتابت کے ذریعے اس کی خبر گیری کرنا کہ کیا ہوا مدرسے کا, مدرسہ بنا نہیں بنا. ماشاءاللہ. اور خود آپ کا فیض العلوم جمشید پور, اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کافی ساری مشکلات اور مخالفت اور مختلف طرح کی چیزوں کا سامنا تھا, اس کے باوجود لگے رہے اور بالآخر وہ ادارہ قائم ہو گیا. کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 5 سال کا عرصہ لگا, اور 5 سال کے عرصے میں ادارہ قائم ہوا. کیا بات. اس کے بعد ترقیاتی کاموں پر غور و فکر کرتے رہنا, اہل سنت کو کس چیز کی حاجت ہے اس پر غور کرتے رہنا, اور پھر اس طرف آگے راہیں نکالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. کیا بات. دارالفتاح آپ نے قائم فرمایا. مدارس دینیہ کے فارغ التحصیل علماء, ان کو آگے دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کن کن علوم و فنون کی مزید حاجت ہے, اس کے لیے آپ نے جامعہ نظام الدین اولیاء یہ دلی میں قائم کیا. تو اگر یہ کہا جائے کہ بہت سارے شہر اس طرح کے ہوں گے کہ جہاں آپ اپنے نقوش قدم چھوڑتے چلے گئے, سبحان اللہ. ایسے ہی ہوگا. نہیں, ہمارے ناظمین بھی بعض ظفر بھائی کرتے ہیں نا, جی الحمدللہ, جامعات بناتے ہیں. ہمارے ہیں بعض اساتذہ بھی ہیں, بعض ناظمین بھی ہیں کہ جنہوں نے جس جامعہ میں نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, انہوں نے بعضوں نے تو یہ ہدف رکھا ہوا ہے کہ ہر سال مسلک کو, تنظیم کو ایک پروجیکٹ بنا کے دینا ہے. ایسے بھی الحمدللہ ہیں. اور جیسے علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمہ کا ایک علمی قد اور وجاہت تھی, تو جہاں جہاں جس علاقے میں ہمارے اساتذہ کو اور جہاں خطیب ہیں وہاں پر خطباء کو ایک اگر اثر و رسوخ ہے, تو ہمیں دینی منفیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ شروع کرتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہم نے بس اینٹ رکھنی ہے, آگے تکمیل جو ہے اللہ نے چاہا تو خود بخود مراحل پورے ہو جائیں. السعی منی والاتمام من من اللہ. ماشاءاللہ. اچھا پھر یہ دیکھیں, کوشش ہمارے ذمہ ہے, اللہ کی رحمت سے ہونی وہ بھی, اور اس کی تکمیل جو ہے اللہ کے وہ اس پر کرم پر ہے, اور وہ اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ. کام شروع کرنا ہمارے ذمہ ہے, اور اس کو پائے تکمیل پر پہنچانا رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے. تو خیر یہ میں یہ سوچ رہا تھا, آپ کی گفتگو کے دوران ذہن میں آ رہا تھا کہ جن علماء نے ادارے بنائے, جن علماء نے تدریس کی, تو ان کی خدمات دینی زیادہ نظر آتی ہیں. اور ویسے تو دیکھیں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اکابر, مسجد مدرسہ, مسجد مدرسہ, مسجد مدرسہ, مسجد مدرسہ, وہ بغیر مسجد مدرسے کی دین کی خدمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسلام کے قلعے کہا گیا. جی آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک ابھی جلوہ فرما نہیں ہوئے, مسجد قباء بنائی, بنفس نفیس پتھر اٹھائے میرے نبی نے, مسجد نبوی کی تعمیر کی. اچھا صحابہ صفہ آتے ہیں تو دیکھیں مدرسہ بھی قائم ہوتا ہے, اور معلم کون ہے, منتظم کون ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد و مدرسہ اسی کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے, استحکام ہے, ترقی ہے, عزت ہے ہماری اس کے اندر. میں یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھنے سننے والوں کو پیغام بھی دے دیں. جس طرح ذکر ہو رہا ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ جہاں جاتے تھے تو وہاں جس کام کی حاجت ہوتی اس کی طرف توجہ بھی دلاتے, شروع بھی کرواتے. تو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یہ کوشش یہ کریں کہ پوری فیملی کے سال ثواب کے لیے جیتے جی ایک مسجد بنا دیں. کہتی مجھے تو استطاعت نہیں ہے. ارے بھائی چندہ جمع کرنے کی تو ہمت ہے نا بھائی, اپنے دوستوں سے لے لیں, احباب سے لے لیں, ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنا کر جائیں اپنے پوری فیملی, والدین وغیرہ کے سال ثواب کے لیے. کیا نیت کریں, کوشش کریں. اب آپ کا گاؤں ہے, آپ کا پنڈ ہے, آپ کا گوٹھ ہے, آپ کی کلی ہے,
اور وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے تو بچے دین کی تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے تو آپ قدم آگے بڑھائیں نا. اس اور میں بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے. اور کتنی جگہوں پر جیسے آپ نے کہا اینٹ ہم نے لگانی ہوتی تکمیل پر، پھر پہنچ ہی جاتا کام. تھوڑا سا اس میں یہ بھی ذکر کر دیں کہ آپ نے مسجد بنانے، مدرسہ بنانے کا ذہن دیا، تو مجھے تو مدرسہ چلانا آتا نہیں ہے، تو بنانے پر تو میں بنا دوں گا، چلائے گا کون؟ نہیں، آپ کو مدرسہ چلانا نہیں آتا، آپ کو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی، آپ کو جمعہ بھی پڑھانا نہیں آتا، تو اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ اس کے اہل بنیں. اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے، جامعۃ المدینہ کے پورا ایک نظام موجود ہے، مدرسۃ المدینہ کا پورا ایک نظام موجود ہے، ائمہ کرام کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا موجود ہے جس کے اندر امام تیار کیے جاتے ہیں. آپ اس کی پریشانی نہ کریں، بلکہ خدا المساجد والے آپ کو پوری ریکوائرمنٹ بھی بتا دیں گے کہ ہم کو کیسا مدرسہ چاہیے، ہمیں کیسی مسجد چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اپنے شہر کے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، پراپرٹی ڈپارٹمنٹ بھی لیکن موجود ہے. وہ تو آپ کی رہنمائی کرے گا نا بھائی. خواجہ رہنمائی تو کے لیے کئی شعبے جی الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، بلکہ طلبہ بھی آ جاتے ہیں، طلبہ بھی لے کر آ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا. آپ خرچ کرنے والے بنے. ماشاءاللہ. حضرت کا ایک وصف اور ذہن میں آئے کہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، کام کی بات کرتے تھے، ایک دو جملوں میں جواب دے کے اور بس، یعنی کام سے کام. اور دوران سفر بھی تحریری کام جاری رکھتے تھے. کام کی بات کرنے کے لیے کوئی آئے تو گھنٹوں میں بیٹھتے تھے ماشاءاللہ. اور بلا وجہ 2-3 باتیں کر کے تو ایک طرف ہو جاتے. ماشاءاللہ. اگر کام کی بات نہیں ہے تو 1-2 باتیں کر کے ایک طرف ہو جاتا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تھکن ہوتی تو سو جاتے، جاگتے تو کام شروع کر دیتے. کیا بات ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ماشاءاللہ. اللہ پاک کی حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سوال چلائیے. میرا نام محمد نوید اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ ساہیوال کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. میرا پاکستان مشاورت کے نگران محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ امیر اہل سنت کا مسجد میں چلنے کا کیا انداز ہوتا تھا؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں. امیر اہل سنت مسجد کا بہت ادب اور بہت احترام فرماتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کو چادر کے ساتھ صاف کر کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. امیر اہل سنت بارہا مدنی مذاکروں میں آداب مسجد کے تعلق سے فرماتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں نویت سنت الاعتکاف تو دعوت اسلامی نے گویا کہ زندہ کیا ہے اس کو، اور یہ مسجد کے آداب میں سے تو شامل ہے. اور مسجد کے آداب آپ بار 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 وہ بتاتے ہیں کہ چادر بچھائیں، چادر اوڑھ کر لیٹیں. طلبہ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، اگر مسجد میں سوئیں کوئی ایسی صورت ہو. تھیلی رکھنا، مسجد میں گری ہوئی چیزوں کو اٹھانا، یہ بھی امیر اہل سنت کا ایک جی انداز ہے. فیضان رمضان میں تفصیلاً آپ نے لکھا ہوا ہے. تو خیر مسجد کا ادب امیر اہل سنت بہت زیادہ فرماتے ہیں اور ہمیں بھی تاکید کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی مسجد میں آنا نصیب فرمائے، ٹھہرنا نصیب فرمائے اور ادب نصیب فرمائے. آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. مطالعہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. جس طرح فقہی مسائل یا فقہ ابواب پڑھتے ہیں تو کافی بار پڑھنے کے باوجود بھی مسائل مستحضر نہیں رہتے، تو کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ مسائل کا استحضار حاصل ہو جائے؟ کتاب بالاستیاب پڑھے تو فائدہ زیادہ ہے. کہ بعض اوقات ایک کی بات ہوتی ہے، وہ چلتے چلتے آگے اس کا کچھ حل بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے شروع میں پڑھا تو ہم سمجھے کہ یہی مسئلہ ہے، آگے کچھ اور ہوتا ہے، یا آخری میں پڑھا تو آگے کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. اب جیسے فتح رضویہ شریف میں خالی جواب پڑھ لے تو بعض اوقات اس میں بھول ہو سکتی ہے. سوال کے ضمن میں جواب ہوتا ہے وہ، تو یوں فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے وہ پورا پڑھے نا تو مفید زیادہ ہے. اور یہ بھی نشانات لگا دے اپنی کتاب میں، انڈر لائن. یہ 2 کام خاص میں انڈر لائن کر لیتا ہوں، کہیں سستی میں چھوٹ بھی جاتا ہے تو انڈر لائن اور پوائنٹ لکھنا، فہرست، یادداشت. یہ بہت یادداشتیں میں نے بنائی ہیں. اس میں بھی ہر بار لکھنے بھی جاتے ہیں، دیر بہت لگ جاتی ہے، چھوٹ بھی جاتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے نا یادداشت دیکھ کر نکالنے میں سہولت ہوتی ہے. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مطالعہ جو ہے، اب طلبہ ہیں، ایک تعداد موجود ہے طلبہ کی،
تو کون کون سی کتابیں ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے؟ کیونکہ بعض ہوتے ہیں تاریخ کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض صرف تصوفی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض صرف فقہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھتے. تو کس طرح تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کوئی حدیث میں دلچسپی، کسی کو تفسیر میں دلچسپی، کسی کو فقہ میں. یہ تو جس کا جیسا ذوق. اب اس کو کیا کیا جائے؟ البتہ فقہ سب سے افضل ہے، قرآن و حدیث سب اس کی روشنی میں ہی ہے. لیکن مطالعہ تو سب کا رکھنا ہے نا. تو اب یعنی ایسی کیا ترکیب بنے کہ سب کا مطالعہ بھی ہوتا رہے تھوڑا تھوڑا، اور تھوڑا تھوڑا یہ کرے، تھوڑا یہ کرے، کیونکہ ایک ہی کرے گا نا تو اکتاہٹ بھی ہو سکتی ہے. تو بدل بدل کر کرے تو بھی صحیح ہے. فرض علوم پر اس میں تو اس کو سب سے زیادہ فوقیت دے. فرض علوم کے لیے تو یہ فقہ میں زیادہ، اس میں فقہ میں ہی ہے نا فرض علوم. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. وہ دو بزرگ ہستیاں جن کے فیضان نظر کی بدولت لوگوں کو رشد و ہدایت نصیب ہوئی، جن کا مزار کھڑی شریف میں مرجائے خلائق ہیں. اسی راستے پر جاتلاں کا علاقہ واقع ہے جو زیادہ تر دیہی آبادی پر مشتمل ہے. فروغ علم دین میں کوشاں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے شعور، بیداری اور آگاہی اور اسلامی طرز زندگی اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فروغ کے لیے 21 کینال پر مشتمل وسیع و عریض جامعۃ المدینہ فیضان پیر شاہ غازی جبی جاتلاں قائم کیا، جس کی بنیاد رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے رکھی. چنانچہ یہ جامعۃ المدینہ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اہل علاقہ کے لیے اپنے بہترین نظام تعلیم و تربیت کی بدولت نمایاں مثال بن گیا. دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. نمبر روڈ جاتلاں پر قائم اس جامعۃ المدینہ کے ساتھ ہی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے. جامعۃ المدینہ میں تعدم بیان کل 8 درجات موجود ہے، جن میں 160 طلبہ کرام علم دین سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں 90 رہائشی جبکہ 70 طلبہ غیر رہائشی ہیں. رہائشی طلبہ کے لیے قیام و طعام کے لیے عمدہ نظام بنایا گیا ہے. انتظامیہ اور اساتذہ کی مستقل محنت اور طلبہ کی ذوق علم کی بدولت تقریباً 100 طلبہ کرام تعلیم کی تکمیل کے بعد دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسلامی ہے عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالصبور اتاری، جامعۃ المدینہ جبی جاتلاں کا 4th ایئر کا طالب علم. الحمدللہ عز و جل 4 سال سے تقریباً یہاں پر مجھے علم دین حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 سال ہوئے امامت کو، اور اس کے ساتھ دینی کام بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے اور پیر صاحب کی نظر عنایت سے کرنے کی سعادت مل رہی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. آج کا سوال بھی سماعت فرما لیں. امیر اہل سنت کے کلام کا وہ کون سا حصہ تھا جسے پڑھ کر علامہ ارشد القادری اشکبار ہو گئے؟ یہ حصہ لکھ کر آپ بھیجیں گے. نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اپنے تاثرات، سوالات، اپنے مشورے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں. اس سوال کا جواب بھی دیں. جو جواب دیں گے انشاءاللہ الکریم قرآن اندازی کی جائے گی، اور قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں 1 سال کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا. آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے پہلوؤں پہ بھی گفتگو کی. حضرت علامہ ارشد القادری کی سیرت کا بیان بھی سنا، ان کی دینی خدمات کا بیان سنا. اللہ کریم ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنائے، ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا ہاں